السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو عیار کا انتہائی دلچسپ اور انوکھا کارنامہ، امرو اور کٹامہ جادوگر۔ خوبصورت شاہی خیمے کے اندر سردار امیر حمزہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ سردار امیر حمزہ شاہی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے قالین پر اشرفیوں سے بھری ہوئی بے شمار تھیلیاں اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ یہ ڈھیر کافی بڑے تھے اور دربار میں سب درباریوں کی نظریں ان اشرفیوں اور ہیرے جواہرات کے ڈھیر پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں امرو عیار بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بار بار اپنی زبان اس طرح ہونٹوں پر پھیر رہا تھا جیسے اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہوں۔ اس کی نظریں بھی اس ہیرے جواہرات کے ڈھیر پر اس طرح چپکی ہوئی تھیں جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ یہ سارا خزانہ سردار امیر حمزہ کے بڑے بیٹے شہزادہ اسد نے جادوگروں کے ایک ملک کو فتح کر کے حاصل کیا تھا۔ یہ انتہائی خوفناک جنگ تھی اور شہزادہ اسد اور اس کی فوج نے کئی روز کی زبردست لڑائی کے بعد اس ملک کو فتح کیا تھا۔ یہ بہت بڑی فتح تھی، اس لیے شہزادہ اسد جو سردار امیر حمزہ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کے چہرے پر بے پناہ خوشی اور مسرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ مبارک ہو شہزادہ اسد، اس عظیم فتح پر ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں، سردار امیر حمزہ نے خوش ہو کر کہا۔ تو پورا دربار مبارک سلامت کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ شہزادہ اسد نے اٹھ کر اور سردار امیر حمزہ کو جھک کر سلام کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چونکہ یہ تمام خزانہ تم نے اور تمہارے سپاہیوں نے جنگ لڑ کر حاصل کیا ہے، اس لیے یہ سب تمہارا اور تمہارے سپاہیوں کا انعام ہے۔ یہ ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں، تم جتنا چاہو اپنے پاس رکھو اور جتنا چاہو اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر دو، سردار امیر حمزہ نے کہا۔ تو شہزادہ اسد ایک بار پھر کرسی سے اٹھا اور اس نے سردار امیر حمزہ کے سامنے جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جناب، درباری بھی شہزادہ اسد اور اس کے سپاہیوں کی فتح کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ شہزادہ اسد صاحب درباریوں کو بھی اپنی اس فتح کی خوشی میں ضرور شریک کریں گے۔ اچانک امرو عیار نے کرسی سے اٹھ کر بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، یہ شہزادہ اسد کی مرضی ہے کہ وہ اس خزانے کا کیا کرتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں درباریوں کو ضرور اس خزانے میں سے حصہ دوں گا، لیکن خواجہ امرو عیار کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ شہزادہ اسد نے کہا تو امرو عیار کا چہرہ مایوسی سے بے اختیار لٹک گیا۔ میں نے کیا قصور کیا ہے شہزادہ حضور؟ بلکہ اصل میں تو آپ کی فتح کی دعائیں ہی میں نے مانگی ہیں۔ امرو عیار نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا، ہاں شہزادہ اسد، تم نے خواجہ امرو عیار کو محروم رکھنے کا کیوں کہا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ سردار امیر حمزہ نے بھی حیران ہوتے ہوئے شہزادہ اسد سے پوچھا۔ محترم سردار، امرو عیار اب بے حد لالچی ہو گیا ہے۔ اب بغیر لالچ کے یہ کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ ہمیں اطلاع ملی تھی کہ سورج نگر کے پہاڑوں میں رہنے والے ایک جادوگر نے وہاں کے ایک غریب لکڑہارے کی خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر اپنے محل میں قید کر لیا ہے تاکہ آئندہ ماہ کی سب سے اندھیری رات میں اسے جادو دیوتا پر قربان کر کے اپنے جادو میں اضافہ کر سکے۔ بوڑھا لکڑہارا فریاد لے کر ہمارے پاس آیا۔ ہم چونکہ لڑائی میں مصروف تھے اس لیے خود اس جادوگر کی سرکوبی کے لیے نہ جا سکے۔ ہم نے اس لکڑہارے کو خواجہ امرو عیار کے پاس بھیج دیا، لیکن پھر ہمیں اطلاع ملی کہ خواجہ امرو عیار نے اس لیے اس مظلوم لڑکی کو اس جادوگر کے پنجے سے چھڑانے سے انکار کر دیا کہ وہ بوڑھا لکڑہارا غریب تھا، وہ خواجہ امرو عیار کو ہیرے جواہرات نہ دے سکتا تھا۔ ہمیں یہ سن کر بے حد غصہ آیا، چنانچہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب خواجہ امرو عیار کو اس کے لالچ کی سزا دی جائے گی، اور یہ اس سزا کا پہلا حصہ ہے کہ اس خزانے میں سے خواجہ امرو عیار کو کچھ نہیں ملے گا۔ شہزادہ اسد نے کہا تو سردار امیر حمزہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیوں خواجہ امرو، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ تم نے اس غریب کو دھتکار دیا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں سردار، میں بھلا ایسی جرت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ بوڑھا میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے تسلی دی تھی کہ میں جلد ہی جا کر اس کی بیٹی کو اس جادوگر کے پنجے سے رہائی دلاؤں گا۔ وہ بوڑھا چلا گیا۔ میں جانے ہی والا تھا کہ اطلاع ملی کہ شہزادہ صاحب ملک فتح کر کے آ رہے ہیں۔ میں شہزادہ صاحب کو مبارکباد دینے رک گیا۔ میں ضرور جاؤں گا اور بوڑھے کا کام کروں گا۔ امرو نے جلدی سے کرسی سے اٹھ کر گگیائے ہوئے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے سردار امیر حمزہ کے غصے سے بے حد ڈر لگتا تھا، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نے بوڑھے کو بس تسلی دے کر ترخا دیا تھا، اس کا ارادہ جانے کا نہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے وہ یہ بات اب سردار امیر حمزہ اور شہزادے کے سامنے تو نہ کہہ سکتا تھا۔ ویسے اسے یہ خیال بھی نہ تھا کہ شہزادے کو اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ بوڑھا خود ہی رو دھو کر خاموش ہو جائے گا۔
اس کا مطلب ہے کہ شہزادہ اسد کی اطلاع درست ہے، تم نے اس بوڑھے کو صرف تسلی دے کر واپس بھیج دیا۔ کتنے دن ہوئے ہیں اس بوڑھے کو تم سے ملے؟ سردار امیر حمزہ نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ سردار رحم کیجئے، واقعی غلطی ہو گئی ہے، مجھے فوراً اس کام کے لیے چل پڑنا چاہیے تھا۔ خواجہ عمرو عیار نے جب سردار امیر حمزہ کو اتنے غصے میں دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر سردار امیر حمزہ کے پیر پکڑ لیے اور رحم کی فریادیں کرنا شروع کر دیں۔ ہم تمہارے سابقہ کارناموں کی وجہ سے آخری بار تمہیں معاف کرتے ہیں۔ اگر آئندہ تم نے کسی غریب کو اس طرح واپس کیا تو تمہاری گردن ایک لمحے میں تمہارے تن سے جدا کر دی جائے گی اور تمہارا تمام سامان اور جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ سردار امیر حمزہ نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ بے حد شکریہ سردار، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کروں گا۔ عمرو عیار نے قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس غلطی کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور شہزادہ اسد نے درست کہا ہے کہ اس خزانے میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا، بلکہ تم یہاں بیٹھ کر صرف یہ دیکھتے رہو گے کہ دوسروں کو کتنا حصہ ملتا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا تو عمرو عیار واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ بری طرح لٹک گیا تھا۔ یہ واقعی اس کے لیے انتہائی سزا تھی کہ اس کے سامنے دوسروں کو انعامات ملے اور وہ خالی بیٹھا دیکھتا رہے، لیکن وہ مجبور تھا، اس لیے خاموش بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ اسد نے پہلے درباریوں میں اشرفیوں کی تھیلیاں اور ہیرے جواہرات تقسیم کیے، پھر سپہ سالاروں کو بلا کر اس نے ان میں باقی تمام خزانہ تقسیم کر دیا تاکہ وہ اپنے اپنے سپاہیوں میں اسے تقسیم کر دیں۔ شہزادہ اسد، تم نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا؟ سردار امیر حمزہ نے شہزادے سے مخاطب ہو کر مسکرا کر کہا۔ سردار، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے اور بس، شہزادہ اسد نے کہا تو سردار امیر حمزہ کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا۔ بہت خوب شہزادے، ہمیں تمہاری یہ بات سن کر بے حد مسرت ہوئی ہے، تم نے واقعی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں خوشی ہوئی ہے، سردار امیر حمزہ نے کہا، اور شہزادہ اسد نے ایک بار پھر اٹھ کر سردار کا شکریہ ادا کیا۔ دربار برخاست کیا جاتا ہے، لیکن خواجہ عمرو عیار اب ہمارے دربار خاص میں حاضر رہیں گے، سردار امیر حمزہ نے حکم دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر اس حصے کی طرف بڑھ گئے جس طرف ان کا دربار خاص تھا۔ شہزادہ اسد اجازت لے کر اپنے محل میں چلا گیا، لیکن خواجہ عمرو عیار سردار کے پیچھے ان کے دربار میں پہنچ گیا۔ بیٹھے خواجہ عمرو، سردار امیر حمزہ نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خواجہ عمرو سردار کا شکریہ ادا کر کے کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھیں دھندلی ہو رہی تھیں۔ اسے انعام میں حصہ نہ ملنے کا بے حد غم ہو رہا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کہ تم نے اس بوڑھے کا کام کیوں نہیں کیا تھا؟ سردار امیر حمزہ نے اپنی خاص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ سردار، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اور آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اور مجھے اپنی غلطی کی انتہائی بھیانک سزا بھی مل گئی، عمرو نے روتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تو سردار امیر حمزہ بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہم تمہاری حالت دیکھ رہے تھے، تمہارے لیے یہ سزا واقعی بے حد خوفناک تھی، لیکن تم ہمارے خاص درباری ہو اور ہمیں تم پر ہمیشہ فخر رہا ہے، اس لیے ہم نے تمہیں اس دربار خاص میں حاضر ہونے کے لیے کہا ہے کہ ہم تمہیں خاص انعام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ تم نے بھی اپنی غلطی مان کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو کے اترے ہوئے چہرے پر یکلخت مسرت کی لہریں دوڑنے لگیں، اس کی دھندلی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر بے اختیار سردار امیر حمزہ کے سامنے جھک گیا۔ لیکن آئندہ اگر ہم نے تمہاری شکایت سنی تو پھر تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، سردار امیر حمزہ نے اسے دوبارہ کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو کبھی کوئی شکایت نہیں ملے گی، عمرو نے جواب دیا تو سردار امیر حمزہ نے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک سپاہی اندر داخل ہوا اور سردار کے سامنے جھک گیا۔ خزانہ دار کو حاضر کرو، سردار امیر حمزہ نے اسے حکم دیا اور سپاہی واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد شاہی خزانہ دار نے اندر آ کر سلام کیا۔ خزانہ دار، ہمارے خزانے میں سب سے قیمتی ہیرا کون سا ہے؟ سردار امیر حمزہ نے خزانہ دار سے پوچھا۔ سردار، سب سے قیمتی ہیرا روشن ہیرا ہے جو پچھلے ماہ ملک سوسان کی فتح کے بعد شاہی خزانے میں داخل کیا گیا تھا۔ روشن ہیرا دنیا کے انتہائی قیمتی اور نایاب ہیروں میں شمار کیا جاتا ہے، خزانہ دار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا خزانہ دار درست کہہ رہا ہے خواجہ عمرو؟ سردار امیر حمزہ نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ جی ہاں سردار، روشن ہیرا واقعی نایاب ہیرا ہے، عمرو عیار نے جواب دیا۔ روشن ہیرا ہمارے حضور پیش کیا جائے، سردار امیر حمزہ نے خزانہ دار کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور خزانہ دار سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ہم یہ ہیرا تمہیں دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم بڑے سے بڑے جوہری سے بھی زیادہ ہیروں کی پہچان رکھتے ہو، سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمرو عیار کا چہرہ
یکلخ لٹک گیا۔ وہ شاید یہی سمجھ رہا تھا کہ سردار امیر حمزہ یہ نایاب اور قیمتی ہیرا اسے انعام میں دینا چاہتے ہیں، لیکن سردار تو اسے صرف دکھانے کی بات کر رہے تھے۔ سردار، آپ نے مجھے خاص انعام دینے کا وعدہ کیا ہے، امرو نے اٹک اٹک کر کہا۔ ہاں، ہمیں یاد ہے۔ کیا روشن ہیرا دیکھنا تمہارے لیے خاص انعام نہیں ہے؟ سردار امیر حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل سردار، یہ واقعی میرے لیے خاص انعام ہے، امرو نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے اب وہ سردار کی بات کو غلط کیسے کہہ سکتا تھا۔ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا ہے؟ کیا تمہیں ہمارا انعام پسند نہیں آیا؟ سردار امیر حمزہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں سردار، میں تو خوش ہوں، بے حد خوش ہوں، امرو نے فوراً ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ دنیا میں صرف سردار امیر حمزہ اور اپنی بیوی چاند ستارہ کے غصے سے ڈرتا تھا، کیونکہ اس کی موٹی اور دیونما بیوی کو غصہ آ جاتا تو وہ اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی، جبکہ سردار امیر حمزہ کا غصہ اور بھی زیادہ خطرناک تھا کہ وہ جلاد کو حکم دے کر اس کی گردن ہی اڑوا سکتے تھے۔ اس لیے سردار امیر حمزہ کو غصے میں دیکھتے ہی امرو نے جلدی سے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس طرح اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خزانہ دار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت ڈبیا تھی۔ اس نے ڈبیا بڑے مؤدبانہ انداز میں سردار امیر حمزہ کو پیش کر دی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، سردار امیر حمزہ نے کہا اور خزانہ دار سلام کر کے واپس چلا گیا۔ دیکھو اسے اور ہمیں بتاؤ کہ کیا یہ قیمتی ہیرا ہے یا نہیں، سردار امیر حمزہ نے ڈبیا امرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو امرو نے اٹھ کر مؤدبانہ انداز سے ڈبیا لی، اسے کھولا اور اندر 8 کونوں والا قیمتی اور روشن ہیرا جگمگا رہا تھا۔ یہ واقعی نایاب ہیرا ہے سردار، امرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ نایاب ہیرا دیکھ لیا ہے، تمہیں خاص انعام مل گیا، سردار نے اس کے ہاتھ سے ہیرا لیتے ہوئے کہا تو امرو عیار نے منہ سے کوئی جواب نہ دیا، البتہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ اس کے منہ سے الفاظ بھی نہ نکل رہے تھے۔ تو اب تمہاری یہ جرأت کہ تم ہماری بات کا منہ سے جواب بھی نہیں دے سکتے، سردار امیر حمزہ نے یکلخت کڑکدار لہجے میں کہا۔ سردار، بالکل مل گیا ہے سردار، خاص انعام مل گیا ہے سردار، امرو یار نے ایک بار پھر خوفزدہ انداز میں کہا۔ تو پھر جاؤ اور اس بوڑھے کا کام کرو، سردار امیر حمزہ نے اسی لہجے میں کہا تو امرو یار نے سلام کیا اور پھر مرے مرے قدموں سے چلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ خیمے سے باہر آیا تو اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ابل پڑے۔ آج واقعی اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ اسی طرح روتا دھوتا وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کے خاص ملازم نے اسے جھک کر بڑے ادب سے سلام کیا، لیکن امرو تو اپنے ہی رونے دھونے میں لگا ہوا تھا، اس لیے اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تو امرو بے اختیار چونک پڑا، اور دوسرے لمحے جب اس نے دروازے سے اپنی بیوی چاند ستارہ کو اندر آتے دیکھا تو وہ بے اختیار ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کی بیوی چاند ستارہ مردانہ حصے میں اس وقت آتی تھی جب کوئی خاص بات ہو۔ یہی وجہ تھی کہ امرو چاند ستارہ کو مردانہ حصے میں دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ مجھے ہاشو نے بتایا ہے کہ تم رو رہے ہو، چاند ستارہ نے اندر داخل ہوتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاشو امرو کا وہی خاص ملازم تھا جس نے امرو کو سلام کیا تھا، لیکن امرو نے اس کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، کہاں ہے ہاشو؟ میں اسے سزا دوں گا، یہ خواہ تمہیں جا کر پریشان کرتا ہے، امرو نے بات بناتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں اندھی ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ تمہارا یہ سوکھے آم جیسا چہرہ لٹکا ہوا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، مونچھیں جو پہلے ہی چوہے کی طرح لٹکی ہوئی ہوتی ہیں اور زیادہ لٹک گئی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہاشو غلط کہہ رہا ہے، چاند ستارہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا تو امرو اور زیادہ گھبرا گیا۔ نہ جانے آج صبح صبح کس کا منہ دیکھ لیا ہے، صبح سے بس مجھے ہی ہر طرف سے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ پہلے شہزادہ اسد نے بڑے دربار میں میری بے عزتی کی، پھر سردار نے مجھے ڈانٹا، پھر دربار خاص میں لے جا کر مجھے اور بے عزت کیا، اور اب تم بھی مجھے ہی ڈانٹ رہی ہو۔ امرو سے رہا نہ گیا تو آخرکار وہ پھٹ پڑا۔ کیوں؟ کیا کیا تھا تم نے؟ یقیناً تم نے کوئی غلطی کی ہوگی، بولو کیا غلطی کی تھی، بولو، چاند ستارہ اور بھی زیادہ اونچی آواز میں بولی۔ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، امرو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا سردار امیر حمزہ اور شہزادہ اسد کا دماغ خراب تھا؟ بولو، اس کا مطلب ہے کہ تم سردار امیر حمزہ اور شہزادہ اسد کو پاگل سمجھتے ہو، بولو، چاند ستارہ نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ملازم سن رہے ہوں گے، اگر انہوں نے جا کر سردار کے کسی ملازم کو بتا دیا اور پھر سردار کو پتہ چل گیا
تو وہ مجھے زمین میں زندہ دفن کر دیں گے۔ عمرو نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، سردار سے پہلے میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گی۔ بتاؤ کیا غلطی کی تھی تم نے، بولو۔ چاند ستارہ نے اور زیادہ غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اب عمرو بری طرح پھنس گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے چاند ستارہ کو یہ بتا دیا کہ اس نے بوڑھے کو غریب سمجھ کر واپس بھیج دیا تھا تو چاند ستارہ نے ابھی اس کی دھنائی شروع کر دینی ہے، کیونکہ چاند ستارہ خود چاہے کسی کو ایک دھیلا بھی نہ دے، لیکن زبانی طور پر وہ غریبوں کی بے حد ہمدرد تھی۔ چنانچہ اس نے اب عیاری سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب کیا بتاؤں، بس چھوڑو، عمرو نے کہا تو چاند ستارہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گردن سے پکڑا اور ہوا میں اٹھا لیا۔ عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی گردن کسی خوفناک شکنجے میں آ گئی ہو۔ اس کے منہ سے بنچی بنچی سی چیخیں نکلنے لگیں۔ اب کہو گے کہ چھوڑو، بتاؤ، ورنہ ایک لمحے میں تمہاری یہ بھنڈی جیسی گردن توڑ ڈالوں گی۔ چاند ستارہ نے اسے واپس زمین پر کھڑے کرتے ہوئے پھنکار کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ عمرو نے بے اختیار 2-3 لمبے لمبے سانس لیے اور دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن مسلنے لگا۔ میں تو اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم سنو گی تو جا کر سردار امیر حمزہ اور شہزادہ اسد سے لڑو گی، عمرو نے جواب دیا تو چاند ستارہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں جا کر لڑوں گی؟ کیوں؟ کیا میرا دماغ خراب ہے؟ چاند ستارہ کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی موجود تھی۔ وہ بات ہی ایسی ہے، شہزادہ اسد اور سردار امیر حمزہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کر لوں، کیونکہ تم موٹی اور بھدی ہو، جبکہ وہ جس عورت سے میری شادی کرائیں گے وہ انتہائی خوبصورت ہوگی۔ میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ مجھے تو دنیا بھر میں تم سے زیادہ حسین عورت آج تک نظر ہی نہیں آئی۔ بس اسی بات پر وہ دونوں ناراض ہو گئے اور انہوں نے میری خوب بے عزتی کی۔ عمرو نے چاند ستارہ کو رام کرنے کے لیے کہا، او تو یہ بات سردار امیر حمزہ اور شہزادہ اسد نے کی ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر شہزادہ اسد کی بیوی اور سردار کی بیوی سے بات کرتی ہوں۔ چاند ستارہ نے غصے کی شدت سے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے بڑھنے لگی۔ اب تو عمرو کی جان ہی نکل گئی۔ ارے رکو، رک جاؤ، سنو، عمرو عیار نے چیختے ہوئے کہا، لیکن چاند ستارہ اب بھلا اس کی بات کہاں سننے والی تھی۔ وہ دم دم کرتی کمرے سے باہر نکلی۔ عمرو عیار اس کے پیچھے دوڑا۔ بیگم صاحبہ، سردار امیر حمزہ نے یہ قیمتی اور نایاب ہیرا بھجوایا ہے کہ اسے خواجہ عمرو کو دے دیا جائے۔ دروازے کے باہر سے ہاشو نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ایک خوبصورت ڈبیا چاند ستارہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور چاند ستارہ جو غصے سے پھنکارتی ہوئی آگے چلی جا رہی تھی، یکلخت ٹھٹک کر رک گئی۔ اس نے ہاشو کے ہاتھ سے ڈبیا جھپٹ لی اور اسے کھول کر دیکھا تو وہ بے اختیار اچھلنے لگی۔ ارے یہ تو میرا انعام ہے، مجھے دو، یہ تو میرا ہے، عمرو عیار نے آگے بڑھ کر ہیرا جھپٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ چاند ستارہ کا ستون جیسا موٹا ہاتھ گما تھا اور عمرو کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اسے زوردار لٹھ مار دی ہو۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکلنے لگی تھی۔ میں بھی کہوں کہ سردار اور شہزادہ اسد ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب میں سمجھ گئی ہوں خواجہ عمرو کہ تمہیں پتا تھا کہ یہ ہیرا آنا ہے، اس لیے جھوٹی سچی باتیں کر کے مجھے یہاں سے بھگانا چاہتے تھے۔ ہاں، چاند ستارہ نے کہا اور خوشی سے اچھلتی ہوئی زنانے حصے کی طرف بڑھ گئی۔ عمرو کراتا ہوا اٹھا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ شدید غصے کے تاثرات بھی ابھر رہے تھے۔ وہ اب کھا جانے والی نظروں سے ہاشو کو دیکھ رہا تھا جو کھڑا طنزیہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ہاں تو تم ہو میرے دشمن، بولو کیوں تم نے یہ ہیرا چاند ستارہ کو دیا، مجھے کیوں نہ دیا؟ عمرو نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، میں نے تو آپ کو سلام کیا تھا حضور، لیکن آپ نے جواب ہی نہ دیا۔ میں سمجھا آپ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے ہمدردی کے طور پر میں نے بیگم صاحبہ کو اطلاع دے دی۔ اب بیگم صاحبہ غصے سے پنکارتی ہوئی سردار امیر حمزہ کے پاس جا رہی تھیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ سردار امیر حمزہ کو پتہ چلتا کہ آپ نے ان کے متعلق جھوٹ بولا ہے تو وہ فوراً جلاد کو حکم دے کر آپ کی گردن اڑا دیتے، اس لیے میں نے ہیرا بیگم صاحبہ کو دے کر ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس طرح میں نے آپ کی جان بچا دی ہے، ہاشو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ بھی تو آخر عمرو عیار کا ملازم تھا، عیاری میں اس سے کم تو نہ ہو سکتا تھا۔ تم کہتے تو ٹھیک ہو، لیکن اب ہیرا کیسے واپس ملے گا؟ عمرو نے روتے ہوئے لہجے میں کہا۔ صاحب، جان بچ جانے کا شکر ادا کریں، ہیرے کو تو بھول جائیں، البتہ مجھے انعام دیں۔ ہاشو نے کہا۔ انعام؟ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ تمہاری گردن اڑا دوں، تم انعام کی بات کر رہے ہو؟ عمرو نے غصے سے پنکارتے ہوئے لہجے میں کہا اور واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حضور، سردار امیر حمزہ کا آدمی یہ پیغام بھی لے آیا تھا کہ آپ فوراً بوڑھے کے کام کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اگر آپ نے دیر کی تو پھر سردار امیر حمزہ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاشو نے کہا۔
یہ بوڑھا بھی میرے لیے عذاب بن گیا ہے، اچھا نمٹ لوں گا اس سے بھی، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب اسے معلوم ہوا تھا کہ سردار امیر حمزہ اس سے مذاق کر رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت اسے ہیرا نہیں دیا بلکہ بعد میں گھر بھجوا دیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج عمرو کی قسمت ہی خراب تھی کہ ہیرا اسے ملنے کی بجائے چاند ستارہ کے ہاتھ لگ گیا، اور چاند ستارہ سے ہیرا واپس ملنا ناممکن تھا۔ عمرو نے لباس تبدیل کیا اور پھر تیار ہو کر وہ مردان خانے سے نکلا اور پیدل ہی جنگل کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ سورج نگر وہاں سے بہت دور تھا۔ اس لیے عمرو نے سوچا تھا کہ وہ سنہری چپلوں کی مدد سے وہاں پہنچے گا، ورنہ اگر وہ گھوڑے پر سفر کرتا ہوا وہاں جاتا تو اسے کئی مہینے بھی لگ سکتے تھے، اور اس دوران اس بوڑھے لکڑہارے کی لڑکی کو جادوگر قربان کر چکا ہوتا۔ چونکہ وہ لوگوں کے سامنے سنہری چپلوں کا استعمال نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ پیدل ہی جنگل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جنگل میں داخل ہو کر اس نے اپنی زنبیل کو کاندھے سے اتارا ہی تھا کہ اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ عمرو یہ آواز سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ آواز اس کے دائیں ہاتھ پر ایک جھاڑی کے پیچھے سے آئی تھی۔ عمرو نے زنبیل دوبارہ کاندھے پر ڈال لی اور اس جھاڑی کی طرف بڑھ گیا جہاں آوازوں سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی بوڑھا آدمی کرا رہا ہے۔ جب عمرو اس جھاڑی کے پاس پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ جھاڑی کی دوسری طرف وہی بوڑھا لکڑہارا پڑا کراہ رہا تھا جس کی لڑکی کو چھڑانے کے لیے وہ سورج نگر جا رہا تھا، اور جس کی وجہ سے اسے شہزادہ اسد اور سردار امیر حمزہ سے انتہائی سخت ڈانٹ پڑی تھی۔ بوڑھا پشت کے بل زمین پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ مسلسل کرا رہا تھا۔ عمرو تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل میں رکھی ہوئی پانی کی بوتل نکال لی، اس کا ڈھکن کھولا اور پانی بوڑھے کے کھلے منہ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پانی بوڑھے کے حلق سے نیچے اترا اس کی کراہیں بند ہو گئیں، زرد چہرہ سرخ ہونے لگ گیا تھا۔ جب اس کی حالت قدرے سنبھل گئی تو عمرو نے اس کے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا، لیکن پورے جسم پر کہیں بھی کوئی زخم نہ تھا۔ اسی لمحے بوڑھے نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا تمہیں بابا؟ عمرو نے سہارا دے کر بوڑھے کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ مجھے خوفناک سانپ نے کاٹ لیا ہے، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، میرے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر، بوڑھے نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ تو عمرو نے جلدی سے اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑا اور اس کی انگلی کو دیکھنے لگا۔ وہاں واقعی ایسا زخم موجود تھا جیسے کسی سانپ کے کاٹے سے نظر آتا ہے، لیکن عمرو کو یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ نہ ہی بوڑھے کی انگلی سوجی تھی اور نہ ہی جسم کے کسی اور حصے کا رنگ نیلا ہوا تھا جو سانپ کے زہر کی نشانی ہوتی ہے، بلکہ نیلا ہونا تو ایک طرف ہلکی سی نیلاہٹ بھی نظر نہ آ رہی تھی۔ عمرو نے زنبیل کاندھے سے اتاری، اس میں سے سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا گول موتی نکالا اور اسے بوڑھے کی انگلی کے زخم پر رکھ دیا۔ دوسرے لمحے اس موتی کا سرخ رنگ تیزی سے زرد ہوتا چلا گیا اور عمرو نے موتی کو چٹکی میں پکڑا اور اسے جیسے ہی زمین پر رکھا اس میں سے زرد رنگ کا مادہ بہنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد موتی کا رنگ دوبارہ سرخ ہو گیا تو عمرو نے ایک بار پھر موتی بوڑھے کی انگلی کے زخم پر رکھ دیا۔ اس بار موتی کا رنگ ویسے ہی سرخ رہا تو عمرو نے موتی اٹھا کر اسے واپس زنبیل میں ڈال دیا۔ اب بوڑھا بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ پوری طرح صحت مند نظر آ رہا تھا۔ او تم خواجہ عمرو ہو، میں تو تمہارے پاس آ رہا تھا، بوڑھے نے عمرو کو پہچانتے ہوئے کہا، اور میں تمہارے پاس جا رہا تھا تاکہ تمہاری لڑکی کو اس جادوگر کے پنجے سے رہائی دلاؤں۔ عمرو عیار نے کہا۔ اب اس کی ضرورت نہیں رہی خواجہ عمرو، بوڑھے نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو عمرو کا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے دیر کر دی ہے، اس لیے جادوگر نے بوڑھے کی لڑکی کو جادو دیوتا پر قربان کر دیا ہوگا، اور اسے معلوم تھا کہ جیسے یہ خبر سردار امیر حمزہ کو ہوگی انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خواجہ عمرو کو قتل کرا دینا ہے۔ کیوں؟ عمرو نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ اب میری بیٹی حسن بانو اس جادوگر کی قید میں نہیں ہے، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو عمرو اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، کہاں ہے تمہاری لڑکی؟ عمرو عیار نے تیز لہجے میں کہا۔ اسے اس جادوگر نے پتھر کا مجسمہ بنا دیا ہے اور اس مجسمے کو اس نے سورج نگر کی سب سے اونچی پہاڑی پر نصب کر دیا ہے، بوڑھے نے لرزتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ میری بیٹی حسن بانو نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ جادوگر سو رہا تھا کہ میری بیٹی کو اس کے کمرے میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ اس نے جادوگر کے سینے میں خنجر مارنا چاہا، لیکن وہ جادوگر تھا، اس لیے وہ نہ صرف بچ گیا بلکہ اس نے غصے میں آ کر حسن بانو کو پتھر کا بنا دیا اور لوگوں کی عبرت کے لیے اسے پہاڑی پر نصب کر دیا، اور میری بیٹی کے مجسمے کے ارد گرد خوفناک سانپ چھوڑ دیے ہیں جو اس کی گردن اور چہرے پر ہر وقت لہراتے رہتے ہیں، اور لوگ خوف کے مارے اس پہاڑی پر جاتے ہی نہیں، اور جو چند لوگ وہاں گئے انہیں سانپوں نے کاٹ لیا اور وہ مر گئے۔
बूढ़े ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें इन सब बातों का कैसे इल्म हुआ? उमरू ने पूछा। मुझे सूरज नगर के सबसे बड़े नजूमी ने ये बातें बताई हैं। मैं रोता पीड़ता नजूमी के पास गया तो उसने मुझे ये सारी बातें बताई। उसने कहा है कि अब दुनिया की कोई ताकत मेरी बेटी को दोबारा सही हालत में नहीं ला सकती। अब वो हमेशा हमेशा के लिए मुजिस्मा बन गई है। अलबत्ता उसने ये बात कही कि मैं जाकर ख्वाजा उमरू से बात करूं। अगर ख्वाजा उमरू कोशिश करे तो हो सकता है कि हुसन बानो दोबारा सही हो जाए। चुनाचे मैं मंजिलें मारता हुआ तुम्हारे पास आ रहा था। मैं इस जंगल से गुजर रहा था कि अचानक एक दरख्त से जर्द रंग के सांप ने मुझे काट लिया और मैं नीचे गिर गया। अब मुझे होश आया तो तुम नजर आए हो। बूढ़े ने तफसील बताते हुए कहा। वो जादूगर कहाँ है? उमरू ने पूछा। उस नजूमी ने बताया है कि वो जादूगर, जिसका नाम कटामा जादूगर है, ने मेरी बेटी हुसन बानो को जब गुस्से में आकर पत्थर बनाया तो उसने जादू देवता के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि जादू देवता ने तमाम जादूगरों को हुक्म दे रखा है कि किसी इंसान को पत्थर न बनाया जाए। चुनाचे इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर जादू देवता ने उसे काले समंदरों की सज़ा दी है और अब वो सैकड़ों सालों तक काले समंदरों की तह में कैद रहेगा। बूढ़े ने जवाब दिया। आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए क्या कर सकता हूँ। उमरू ने उसे खड़ा करते हुए कहा। मैं सरदार अमीर हमज़ा को तो हालात सुना दूँ? मुझे शहजादा असद ने हुक्म दिया था कि जो भी हालात हों मैं सरदार अमीर हमज़ा के गोश गुजार ज़रूर कर दूँ। बूढ़े ने उठकर खड़े होते हुए कहा। वो भी कर लेना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हारी बेटी को उस जादूगर के पंजे से रिहाई दिलाऊं और तुम फिक्र मत करो। मैं उस नामुराद कटामा जादूगर को काले समंदरों की तह से भी खींच लाऊंगा और तुम्हारी बेटी को भी दोबारा असल हालत में ले आऊँगा। मेरा नाम उमरू अय्यार है। मैं अय्यार ज़मा हूँ, बरकतपा हूँ, शोला फिशा हूँ, मौत जादूगरा हूँ। उमरू अय्यार ने बड़े फ़ाखराना लहजे में कहा। वो दरअसल नहीं चाहता था कि बूढ़ा सरदार अमीर हमज़ा के सामने पेश हो, इसलिए वह उसे फौरी तौर पर साथ ले जाना चाहता था। ठीक है, जैसे तुम कहो, मुझे तो मेरी बेटी चाहिए। बूढ़े ने कहा। मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लो और जब तक मैं न कहूँ आंखें न खोलना। उमरू ने जंबील से सुनहरी चप्पलें निकालकर पैरों में पहनते हुए कहा और अपने जूते उतारकर उसने जंबील में डाल लिए। बूढ़े ने उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लीं। सुनहरी चप्पलों, हमें सूरज नगर के पास पहुंचा दो। उमरू ने सुनहरी चप्पलों से मुखातिब होकर कहा तो उसके पैरों तले से ज़मीन गायब हो गई। उसने भी आंखें बंद की हुई थीं। थोड़ी ही देर बाद जब उसे दोबारा अपने पैरों तले ज़मीन का एहसास हुआ तो उसने आंखें खोल दी। बूढ़ा उसी तरह आंखें बंद किए खड़ा था। आंखें खोल दो बाबा, उमरू ने बूढ़े से कहा तो बूढ़े ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात थे। कमाल है, इतनी जल्दी हम सूरजनगर पहुंच भी गए। बूढ़े ने सामने मौजूद सूरजनगर के शहर को देखते हुए कहा। उमरू ने पैरों से सुनहरी चप्पलें उतारकर वापस जंबील में डाल दी और जंबील में से अपनी जूतियां निकालकर पैरों में पहन ली। कहाँ है वो पहाड़? उमरू ने बूढ़े से पूछा तो बूढ़े ने एक तरफ इशारा कर दिया। वो दूर जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं उनमें सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर मेरी बेटी का मुजिस्मा मौजूद है। बूढ़े ने इशारा करते हुए कहा। उसका लहजा गम से भर गया था। उमरू अय्यार उन पहाड़ों की तरफ चंद लम्हे देखता रहा। तुम फिक्र ना करो और अपने घर जाओ, इंशाल्लाह जल्द ही मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास ले आऊँगा। उमरू ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम कहाँ जाओगे? बूढ़े ने हैरान होकर पूछा। तुम मेरी फिक्र मत करो और अपने घर जाओ, उमरू ने कहा और बूढ़ा सर हिलाता हुआ आगे बढ़ गया। उमरू का मकसद पूरा हो गया था। वो बूढ़े को वहाँ से इसलिए ले आया था ताकि बूढ़ा सरदार अमीर हमज़ा से ना मिल सके, और अब चूंकि उसने उस जादूगर के खिलाफ कार्रवाई करनी थी इसलिए उसने बूढ़े को उसके घर भेज दिया था। जब बूढ़ा सूरजनगर शहर में दाखिल होकर उमरू की नज़रों से गायब हो गया तो उमरू ने ज़मील में से बोलने वाली गुड़िया निकाल ली। उमरू ने उसके सर पर अंगूठा रखकर दबाया तो उसकी आंखें जिंदा इंसानों जैसी हो गईं। बोलने वाली गुड़िया, मुझे तफसील से बताओ कि मैं बूढ़े लकड़हारे की बेटी हुसन बानो को किस तरह दोबारा असल हालत में ला सकता हूँ और उस कटामा जादूगर को उसके जुर्म की सज़ा कैसे दी जा सकती है। उमरू ने बोलने वाली गुड़िया से मुखातिब होकर कहा। ख्वाजा उमरू, बूढ़े लकड़हारे की बेटी हुसन बानो को दोबारा असल हालत में लाने के लिए तुम्हें सूरजनगर के लोहार अली अहमद से 2 तलवारें बनवानी पड़ेंगी। ऐसी तलवारें जिनके दस्तों पर सनूबर के पत्तों का निशान उभरा हुआ हो। फिर उन तलवारों को लेकर तुम्हें जंगल में जाना होगा और वहाँ एक तलवार से तुमने शेर को हला करना होगा और दूसरी तलवार से काले चीते को। जब उन दोनों जानवरों का खून उन तलवारों पर लग जाएगा तो तुम उन दोनों तलवारों को हाथों में लेकर उस पहाड़ी पर जाओगे जहाँ हुसन बानो का मुजिस्मा मौजूद है। वहाँ बेशुमार खौफनाक सांप मौजूद हैं। उन तलवारों की वजह से वो सांप तुम्हारे करीब ना आएंगे।
جب تم مجسمے کے پاس پہنچو گے تو تمہارے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہونی چاہیے۔ حسن بانو کے مجسمے کے سر پر جو پگڑی نما رومال بندھا ہوا ہے اس کے عقب میں ایک انتہائی خوفناک سانپ چھپا ہوا بیٹھا رہتا ہے۔ یہ سانپ اچانک کسی بھی طرف سے نکل کر تم پر حملہ کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تمہیں ڈس لیا تو پھر تم کسی صورت زندہ نہ بچ سکو گے۔ تم نے اس سانپ کو ہلاک کرنا ہے، لیکن یہ سانپ صرف اسی صورت میں ہلاک ہو سکتا ہے کہ تم بیک وقت دونوں تلواریں اس پر مارو۔ اگر تم نے دونوں تلواروں کی ضرب میں وقفہ ڈال دیا تو سانپ ہلاک نہ ہوگا اور وہ تمہیں ڈس کر ہلاک کر دے گا۔ جب یہ سانپ ہلاک ہو جائے تو تم نے اس کا سر علیحدہ کر کے اس کے سر کو کاٹ کر اندر سے اس کی زبان باہر نکالنی ہے۔ سانپ کی اس زبان کو تم نے حسن بانو کے مجسمے کے ایک پیر پر رکھ دینا ہے۔ جیسے ہی تم زبان وہاں رکھو گے، حسن بانو دوبارہ اپنی اصل حالت میں آنا شروع ہو جائے گی۔ وہ پیروں کی طرف سے درست ہونا شروع ہوگی۔ ابھی وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو پائے گی کہ کٹاما جادوگر غصے میں پنکارتا ہوا وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ تم پر جادو کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن دونوں تلواروں کی وجہ سے اس کا کوئی جادو تم پر نہ چل سکے گا۔ لیکن وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کٹاما جادوگر خود خنجر سے اپنے خون کے 10 قطرے ان دونوں تلواروں پر نہ ڈال دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو پھر دونوں تلواروں کے بیک وقت وار کرنے سے اس کی گردن کٹ جائے گی اور وہ ہلاک ہو جائے گا، اور حسن بانو بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ورنہ اگر حسن بانو کے پوری طرح ٹھیک ہونے سے پہلے تم نے کٹاما جادوگر کو ہلاک نہ کیا تو پھر حسن بانو بھی دوبارہ پتھر کی بن جائے گی، اور تم بھی۔ گڑیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، شیر اور چیتے کو ہلاک کرنے والا کام مجھے ہی کرنا ہوگا یا میں کسی اور سے بھی یہ کام کروا سکتا ہوں؟ امرو نے خوف بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ یہ ایسا کام تھا جو کسی طور پر اس کے بس کا نہ تھا۔ وہ تو شیر اور کالے چیتے کو دیکھ کر ہی خوف سے مر جاتا، وہ انہیں کیسے ہلاک کر سکتا تھا؟ اس لیے اس نے یہ بات گڑیا سے پوچھی تھی۔ تم کرو یا کوئی اور، بہرحال ان میں سے ایک تلوار پر شیر کا خون اور دوسری پر کالے چیتے کا خون لگا ہونا ضروری ہے، گڑیا نے جواب دیا۔ تو امرو نے بے اختیار اطمینان بھرا طویل سانس لیا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ حسن بانو کو ٹھیک ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ امرو نے پوچھا۔ اسے 1 ساتھ لگ جائے گی، اور اس 1 ساتھ میں تم نے کٹاما جادوگر کو ہلاک کرنا ہے، گڑیا نے جواب دیا۔ اب تیسرا اور آخری سوال، امرو نے کہا۔ پوچھو، گڑیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کٹاما جادوگر کے پاس کوئی خزانہ بھی ہے یا نہیں؟ امرو نے اپنی لالچی طبیعت کے تحت پوچھا۔ ہاں، کٹاما جادوگر کے محل میں جو حسن بانو کے مجسمے کے نیچے موجود ہے بہت بڑا اور انتہائی قیمتی خزانہ موجود ہے۔ جب تم کٹاما جادوگر کو ہلاک کر دو گے تو پھر یہ خزانہ تمہاری ملکیت ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تمہیں سردار امیر حمزہ اور شہزادہ اسد نے بھاری انعامات دینے کا فیصلہ بھی کر رکھا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ تم اس کٹاما جادوگر کو بھی ہلاک کر دو اور حسن بانو کو بھی درست حالت میں لے آؤ، گڑیا نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خاموش ہو گئی۔ امرو نے گڑیا کو زنبیل میں ڈالا۔ اس کے بعد وہ سورج نگر شہر کی طرف بڑھ گیا تاکہ اس علی احمد نامی لوہار سے مل کر تلواریں تیار کرا سکے۔ سورج نگر چھوٹا سا شہر تھا، اس لیے جلد ہی اس نے علی احمد لوہار کو تلاش کر لیا۔ علی احمد لوہار کو جب معلوم ہوا کہ اس کے پاس آنے والا مشہور امرو عیار ہے اور بوڑھے لکڑہارے کی بیٹی حسن بانو کو اس جادوگر کے پنجے سے چھڑوانے کے لیے یہاں آیا ہے، تو وہ بے حد خوش ہوا۔ تم چونکہ ایک نئے کام کے لیے آئے ہو، اس لیے میں تمہیں دونوں تلواریں ابھی بنا کر دوں گا اور ان کی کوئی اجرت بھی نہ ہوگی، علی احمد نے کہا۔ تو امرو نے خوش ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ ڈر رہا تھا کہ نہ جانے علی احمد لوہار ان تلواروں کو بنانے کے لیے کتنے پیسے لے لے، اور ظاہر ہے رقم اسے خود دینی پڑتی، اور وہ دولت خرچ کرنے کے معاملے میں دنیا کا سب سے بڑا کنجوس تھا، وہ صرف لینا جانتا تھا۔ علی احمد نے فوراً ہی تلواروں کی تیاری شروع کر دی۔ علی احمد، یہاں سورج نگر میں کوئی ایسا شکاری مل جائے گا جو ان تلواروں کی مدد سے شیر اور کالے چیتے کو ہلاک کر سکے؟ امرو نے پوچھا۔ کیوں؟ علی احمد نے حیران ہو کر پوچھا، تو امرو نے اسے بتایا کہ جب تک ان میں سے ایک تلوار پر شیر کا خون اور دوسری تلوار پر کالے چیتے کا خون نہ لگے گا، یہ تلواریں حسن بانو کے کام نہیں آ سکتی۔ یہ بات ہے تو تم فکر مت کرو، میرا بیٹا بہت بڑا شکاری ہے، اس نے اب تک بے شمار شیر اور چیتے ہلاک کیے ہیں، وہ ملک ساسان کے بادشاہ کا خاص شکاری ہے۔ آج کل وہ میرے پاس یہاں آیا ہوا ہے۔ یہاں قریب ہی ایک جنگل میں شیر اور چیتے موجود ہیں، میں اپنے بیٹے راشد کو کہوں گا، وہ ان تلواروں سے آسانی سے ایک شیر اور ایک کالے چیتے کو ہلاک کر دے گا، علی احمد لوہار نے جواب دیا۔ تو امرو اور بھی خوش ہو گیا، کیونکہ اس طرح وہ شکاری کو بھی رقم دینے سے بچ گیا تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔
علی احمد لوہار نے واقعی بے پناہ محنت کر کے ایک روز میں ہی ایسی 2 تلواریں تیار کر دیں جن کے دستوں پر صنوبر کے پتوں کے نشانات ابھرے ہوئے تھے، اور دوسرے روز علی احمد کا شکاری بیٹا ان تلواروں کو لے کر اپنے چند دوستوں کے ہمراہ جنگل میں چلا گیا، اور جب شام کو وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک شیر اور ایک کالے چیتے کی لاشیں موجود تھیں، اور تلواروں پر ان کا خون بھی لگا ہوا تھا۔ عمرو عیار یہ دیکھ کر بے حد خوش ہوا، اور اس نے علی احمد اور اس کے بیٹے کا شکریہ ادا کیا۔ رات علی احمد کے گھر گزار کر دوسرے روز صبح سویرے وہ ان دونوں تلواروں کو ہاتھوں میں اٹھائے پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گیا جہاں حسن بانو کا مجسمہ موجود تھا۔ تقریباً دوپہر کے وقت عمرو عیار اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ گیا جہاں حسن بانو کا مجسمہ موجود تھا۔ وہاں واقعی بے شمار خوفناک سانپ موجود تھے، لیکن ان تلواروں کی وجہ سے وہ سب غائب ہو گئے تھے، اور عمرو دونوں ہاتھوں میں تلواریں پکڑے آہستہ آہستہ چڑھائی چڑھتا ہوا مجسمے کے قریب پہنچ گیا۔ حسن بانو کے سر پر ایک پگڑی نما رومال بندھا ہوا تھا جس کا ایک سرا کھلا ہوا تھا۔ گو حسن بانو ایک لکڑہارے کی بیٹی تھی، لیکن وہ اپنے نام کی طرح واقعی بے حد حسین بھی تھی اور کسی طرح بھی شہزادی سے کم نہ لگتی تھی۔ عمرو دونوں تلواریں ہاتھ میں پکڑے آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا مجسمے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ پوری طرح محتاط تھا کیونکہ اسے نکٹی گڑیا نے بتا دیا تھا کہ اچانک وہ خوفناک سانپ اس پر حملہ کرے گا، اور اگر اس نے دونوں تلواروں سے بیک وقت اس سانپ پر حملہ نہ کیا تو پھر وہ سانپ اسے ڈس لے گا اور وہ مارا جائے گا، چونکہ اس وقت اس کی جان کو خطرہ لاحق تھا۔ اس لیے عمرو عیار پوری طرح محتاط نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک سائیں کی آواز سنائی تھی اور ایک خوفناک سانپ بجلی کی سی تیزی سے حسن بانو کے سر سے اترتا ہوا اس کے منہ کے سامنے سے گزر کر عمرو عیار پر حملہ آور ہو گیا۔ سانپ کا حملہ اس قدر تیز تھا کہ عمرو عیار ایک لمحے کے لیے تو بت سا بن گیا، لیکن دوسرے لمحے اسے جیسے ہوش آ گیا۔ اس نے بھی بجلی کی سی تیزی سے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی دونوں تلواروں کا وار کیا، اور اب یہ شاید عمرو کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے دونوں بازوؤں نے بیک وقت حرکت کی تھی، اور دونوں تلواروں کے وار ایک ہی وقت میں سانپ پر ہوئے، اور ایک دھماکہ ہوا اور سانپ مردہ ہو کر عمرو عیار کے قدموں میں گر گیا۔ عمرو عیار چند لمحے تو خوف کے مارے خاموش کھڑا رہا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے اس خوفناک سانپ کو مار دیا ہے اور وہ خود بچ گیا ہے تو وہ بے اختیار خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر جھک کر اس نے تلوار کے ایک ہی وار سے سانپ کا سر اس کے دھڑ سے علیحدہ کیا، پھر دوسری تلوار سے اس کا سر اس طرح کاٹ دیا کہ سانپ کی باریک سی زبان پوری کی پوری ظاہر ہو گئی۔ اس نے تلوار کی مدد سے سانپ کی باریک زبان کو کاٹا، اور پھر اسے دونوں تلواروں کی نوکوں سے اٹھا کر حسن بانو کے مجسمے کے پیر پر رکھ دیا۔ جیسے ہی اس نے زبان کو حسن بانو کے مجسمے پر رکھا، حسن بانو کی پیر کی انگلیاں ہلنے لگ گئیں، وہ درست ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب عمرو عیار کو اس کٹامہ جادوگر کی آمد کا انتظار تھا۔ پھر ابھی حسن بانو کے دونوں پیر ہی درست ہوئے تھے کہ اچانک سائیں سائیں کی تیز آوازیں سنائی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک لمبے قد، بھاری جسم اور مکروہ چہرے والا جادوگر آسمان سے اتر کر وہاں پہنچ گیا۔ اس جادوگر نے سرخ رنگ کی عبا پہنی ہوئی تھی، اس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کا ہار تھا، اور سینے پر ایک کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کا موت کا نشان بھی بنا ہوا تھا۔ میرا نام کٹامہ جادوگر ہے، تم نے میرے خاص سانپ کو ہلاک کر کے اور اس لڑکی کو درست کر کے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اب تمہاری موت یقینی ہے، کٹامہ جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں بازو لہرا کر منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ لیکن ظاہر ہے عمرو کے ہاتھوں میں 2 خاص تلواریں تھیں، اس لیے اس کا کوئی جادو بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ تم جو چاہے کر لو کٹامہ جادوگر، لیکن تم مجھے ہلاک نہیں کر سکتے، جبکہ میں جب چاہوں تمہیں ایک لمحے میں ان تلواروں کی مدد سے ہلاک کر سکتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، میں بہت بڑا جادوگر ہوں، میرا نام کٹامہ جادوگر ہے، تم جیسے مچھر مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ کٹامہ جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، میں تو صرف حسن بانو کے لیے یہاں آیا ہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جادوگروں کو ہلاک کرتا پھروں، لیکن اگر تم نے میرے راستے میں رکاوٹ ڈالی تو میں تمہیں ہلاک بھی کر سکتا ہوں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا کوئی جادو مجھ پر اثر نہیں کر رہا۔ عمرو عیار نے کہا، ہاں یہ واقعی حیران کن بات ہے کہ میرا کوئی جادو تم پر اثر نہیں کر رہا۔ کون ہو تم؟ کٹامہ جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میرا نام عمرو ہے، خواجہ عمرو۔ عمرو نے کہا، او تم وہی عمرو ہو جو عمرو عیار کہلاتا ہے اور جس سے سب جادوگر ڈرتے ہیں۔ کٹامہ جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، ہاں میں وہی عمرو ہوں، میں عیار زماں ہوں، برق تپا ہوں، شعلہ فشاں ہوں اور موت جادوگرہ ہوں، لیکن اب میرا دل جادوگروں کو مار مار کر اس کام سے بھر گیا ہے، اس لیے تو میں تمہیں ہلاک نہیں کر رہا، ورنہ میں جب چاہوں
تو ایک لمحے میں تمہیں ہلاک کر دوں۔ امرو نے جواب دیا۔ اب تو کٹامہ جادوگر اور زیادہ پریشان نظر آنے لگ گیا تھا۔ تو سنو، تم اگر وہی امرو عیار ہو تو مجھے معلوم ہے کہ تم بے حد لالچی ہو اور دولت کی خاطر سب کچھ کرنے پر تیار ہو جاتے ہو۔ اگر تم واقعی وہی ہو تو میں تمہیں دولت دے سکتا ہوں۔ تم دولت لے کر واپس چلے جاؤ تاکہ حسن بانو درست نہ ہو سکے اور میں بھی بچ جاؤں۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ کٹامہ جادوگر نے کہا۔ کتنی دولت دے سکتے ہو تم؟ امرو عیار نے جان بوجھ کر دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ عیاری کے جال میں کٹامہ جادوگر کو نہ پھنسائے گا اس وقت تک کٹامہ جادوگر اپنا خون اپنی مرضی سے تلواروں پر ڈالنے کے لیے رضامند نہ ہوگا۔ اور اگر ایک ساتھ گزر گئی اور کٹامہ جادوگر ہلاک نہ ہوا تو پھر امرو عیار خود ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد کسی طرح کٹامہ جادوگر کو بے وقوف بنا کر تلواروں پر اس کے خون کے قطرے ڈلوا لے۔ میں تمہیں اشرفیوں سے بری ہوئی 100 تھیلیاں دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ تم سانپ کی اس زبان کو حسن بانو کے پیروں سے اٹھا کر علیحدہ کر دو اور واپس چلے جاؤ۔ کٹامہ جادوگر نے کہا، 100 تھیلیاں بے حد کم ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بہت امیر جادوگر ہو، اس لیے میں 1000 تھیلیاں لوں گا، لیکن اس کے ساتھ میری ایک شرط بھی ہوگی۔ امرو عیار نے کہا، کیسی شرط؟ کٹامہ جادوگر نے چونک کر پوچھا۔ میں سردار امیر حمزہ کے حکم پر یہاں آیا ہوں، اور سردار امیر حمزہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میں ہر صورت میں کٹامہ جادوگر کو ہلاک کر کے اس کا خون ان تلواروں پر ڈال کر لے آؤں۔ اب اگر میں تم سے دولت لے کر واپس چلا گیا تو سردار امیر حمزہ مجھے حکم کی خلاف ورزی کی صورت میں قتل کرا دیں گے۔ وہ ایسے معاملات میں بے حد سخت ہیں۔ امرو نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا خون تمہاری تلواروں پر لگ جائے؟ یہ تو اس صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں۔ کٹامہ جادوگر نے کہا، تم مجھے جانتے تو ہو میں عیار زماں ہوں۔ میں ایسی ترکیب استعمال کروں گا کہ تم ہلاک بھی نہ ہو اور تمہارا خون بھی تلواروں پر لگ جائے۔ امرو نے مسکراتے ہوئے کہا، کس طرح مجھے بتاؤ؟ کٹامہ جادوگر نے کہا، نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ تم مجھے 1000 تھیلیاں اشرفیوں سے بری ہوئی دو گے۔ امرو نے کہا، 1000 نہیں، صرف 500 تھیلیاں دوں گا اور بس۔ کٹامہ جادوگر بھی شاید امرو عیار کی طرح کنجوس تھا۔ چلو 500 ہی صحیح۔ امرو نے اس طرح کہا جیسے وہ مجبوراً اس بات پر رضامند ہو رہا ہو۔ تم ایسا کرو کہ کسی جانور کا خون اپنی تلواروں پر لگا کر واپس چلے جاؤ۔ سردار امیر حمزہ کو کیا معلوم کہ یہ کس کا خون ہے؟ کٹامہ جادوگر نے خود ہی ترکیب بتاتے ہوئے کہا تو امرو عیار بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ تم سردار امیر حمزہ کو احمق سمجھتے ہو کٹامہ جادوگر؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تمہارے اور جانور کے خون میں تمیز ہی نہ کر سکیں گے؟ امرو نے ہنستے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، خون خون ہی ہوتا ہے۔ کٹامہ جادوگر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، انسان اور جانور کے خون میں بہت فرق ہوتا ہے کٹامہ جادوگر، اسے سونگتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا خون ہے۔ امرو نے جواب دیا، چلو میں سورج نگر سے ایک آدمی کو پکڑ کر یہاں لے آتا ہوں، تم اسے ہلاک کر کے اس کا خون اپنی تلواروں پر لگا لو، پھر تو سردار امیر حمزہ کو پتہ نہ چلے گا۔ کٹامہ جادوگر نے کہا تو امرو عیار ایک بار پھر ہنس پڑا۔ سردار امیر حمزہ بہت عقل مند ہے اور ان کی ساری عمر جادوگروں سے لڑتے گزر گئی ہے۔ عام انسان اور جادوگر کے خون میں جو فرق ہوتا ہے اس کا انہیں ایک لمحے میں پتہ چل جاتا ہے، اس لیے ان تلواروں پر تمہارا خون ہوگا تو پھر ہی میری جان بچ سکتی ہے۔ امرو نے جواب دیا، تو پھر تم بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں ایسی کون سی تجویز ہے جس سے میری جان بھی بچ جائے اور سردار امیر حمزہ بھی مطمئن ہو جائے۔ کٹامہ جادوگر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، بڑی آسان سی ترکیب ہے، تم اپنے خنجر سے اپنے ہاتھ پر ہلکا سا زخم ڈالو اور اپنے خون کے 10 قطرے ان تلواروں پر ڈال دو اور بس میں یہ تلوار لے کر واپس چلا جاؤں گا۔ چونکہ تلواروں پر تمہارا خون ہوگا اس لیے سردار امیر حمزہ مطمئن ہو جائیں گے کہ میں تمہیں ہلاک کر کے آیا ہوں اور تم بھی بچ جاؤ گے۔ امرو نے کہا، او، ترکیب تو واقعی بے حد سادہ اور اچھی ہے، تم واقعی بے حد عقل مند ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ جب تم حسن بانو کو درست کر کے ساتھ نہ لے جاؤ گے اور وہ بوڑھا لکڑہارا سردار کے پاس پہنچ کر ساری بات بتا دے گا تو پھر؟ کٹامہ جادوگر نے جواب دیا تو امرو بے اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی بے حد بولے بالے سے جادوگر ہو کٹامہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں عیار زماں ہوں، مجھ سے عیاری میں کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں اس بوڑھے کو یقین دلا دوں گا کہ میں نے جادوئی عمل کر دیا ہے اور 1 سال بعد اس کی بیٹی خود بخود درست ہو کر گھر آ جائے گی۔ اس طرح 1 سال کے لیے بوڑھا خاموش ہو جائے گا اور بوڑھے کی جسمانی حالت اس قدر خستہ ہے کہ وہ شاید ہی 1 سال تک زندہ رہ سکے۔
وہ 1 سال کے دوران ہی مر جائے گا۔ اس طرح سردار امیر حمزہ کو پتہ ہی نہ چلے گا کہ اصل میں کیا ہوا ہے۔ عمرو نے جواب دیا، لیکن اگر وہ بوڑھا 1 سال میں نہ مرا تو؟ میں نے پہلے بھی زرد سام کی مدد سے اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر مجھے کالے سمندروں کے اندر اطلاع ملی کہ اس کو کسی نے بچا لیا ہے اور وہ اب بھی زندہ ہے۔ کٹاما جادوگر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اگر وہ زندہ بھی رہا تو میں 1 سال سے پہلے آ کر اس سے 1 سال کی مزید مہلت لے لوں گا، پھر تو وہ واقعی مر جائے گا۔ عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن تم اس سے 5-6 سال کی بات پہلے ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ کٹاما جادوگر نے کہا، نہیں، بوڑھا 1 سال تک تو انتظار کر لے گا، لیکن اگر اس سے طویل مدت کی بات کی تو پھر وہ یقیناً سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر ساری بات سامنے آ جائے گی، اور اس کے بعد مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ہر صورت میں تمہیں ہلاک کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ تم چاہے کالے سمندروں کی تہہ میں کیوں نہ چھپ جاؤ، اپنی جان بچانے کے لیے میں وہاں بھی پہنچ کر تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں۔ عمرو نے جواب دیتے ہوئے کہا، ان حالات میں تو واقعی تمہاری تجویز پر ہی عمل کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لاؤ تلواریں آگے کرو، میں اپنے جسم کا خون ان پر ڈالتا ہوں۔ کٹاما جادوگر نے آخر کار عمرو کے عیاری کے جال میں پوری طرح پھنستے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، 20 قطروں سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ عمرو نے کہا، اور کٹاما جادوگر نے جیب سے ایک خنجر نکالا اور پھر خنجر سے اس نے اپنی ایک کلائی پر ہلکا سا زخم ڈال دیا۔ زخم سے خون رسنے لگا تو عمرو نے ایک تلوار آگے کر دی اور کٹاما جادوگر کے زخم سے رسنے والے خون کے قطرے تلوار پر گرنے لگے۔ جب 10 قطرے تلوار پر گر گئے تو عمرو نے پہلی تلوار ہٹا کر دوسری تلوار آگے کر دی، اور جب 10 قطرے اس تلوار پر بھی گر گئے تو عمرو نے دوسری تلوار بھی ہٹا لی۔ اب تو ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، کٹاما جادوگر نے اپنے ہی زخم کو چوسنے کے بعد کہا۔ وہ میرا انعام تو دو، عمرو نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی منتر پڑتا، عمرو نے اچانک دونوں بازوؤں کو حرکت دی اور دونوں تلواریں بجلی کی سی تیزی سے گھوم کر بیک وقت کٹاما جادوگر کی گردن سے ٹکرائیں۔ یہ سب کچھ اس قدر تیزی سے ہوا کہ کٹاما جادوگر سنبھل ہی نہ سکا اور اس کی گردن کٹ کر ایک طرف جا گری، اور اس کے ساتھ ہی خوفناک دھماکے ہونے لگے اور ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد دھوئیں میں کٹاما جادوگر کے رونے کی آوازیں سنائی تھی۔ میرا نام کٹاما جادوگر تھا، عمرو نے عیاری سے میرا ہی خون اپنی تلواروں پر ڈال کر مجھے ہلاک کر دیا۔ کٹاما جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد جب دھواں ختم ہوا تو عمرو نے دیکھا کہ حسن بانو کا مجسمہ اب گردن سے نیچے تک درست ہو چکا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سر اور چہرہ بھی زندہ ہو گئے۔ ادھر سامنے کٹاما جادوگر کی لاش بھی پڑی نظر آ رہی تھی۔ تم کون ہو؟ یہ میں کیسے ٹھیک ہو گئی ہوں؟ اور یہ لاش؟ یہ تو اس نامراد کٹاما جادوگر کی لاش ہے، حسن بانو نے پوری طرح درست ہوتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمرو نے اسے اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ جب ساری تفصیل بتائی تو حسن بانو بے حد خوش ہوئی۔ اس نے عمرو عیار کا شکریہ ادا کیا۔ جس جگہ حسن بانو مجسمے کی صورت میں موجود تھی وہاں اب ایک کمرہ سا نظر آ رہا تھا جس میں ہیرے جواہرات کے ڈھیر اور اشرفیوں کی تھیلیاں پڑی ہوئی تھیں۔ عمرو نے سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈالا، پھر کٹاما جادوگر کا سر اس کے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور حسن بانو کو ساتھ لے کر پہاڑیوں سے اتر کر سورج نگر شہر آ گیا۔ بوڑھے لکڑہارے نے جب اپنی بیٹی کو زندہ اور صحیح سلامت دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ علی احمد لوہار اور اس کے شکاری بیٹے کو خبر ملی تو وہ بھی آ گئے۔ پھر تو پورا شہر اکٹھا ہو گیا اور سب نے عمرو عیار کی بے حد تعریف کی۔ اس شہر کے امیر لوگوں نے اپنے طور پر عمرو عیار کو دل کھول کر انعام دیا، اور عمرو عیار کی تو اتنا انعام پا کر خوشی سے باتیں کھل گئیں۔ پھر وہ بوڑھے لکڑہارے اور حسن بانو کو ساتھ لے کر سردار امیر حمزہ کے پاس پہنچا تو سردار امیر حمزہ بھی بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے دوبارہ دربار عام لگایا اور اس میں سب کے سامنے عمرو کو دل کھول کر انعام بھی دیا اور اس کی تعریف بھی کی۔ شہزادہ اسد نے بھی اپنی طرف سے انعام دیا تو عمرو کو نہ صرف سب سے زیادہ دولت مل گئی بلکہ اس کی عزت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ آئندہ وہ کسی غریب آدمی کا کام کرنے سے ہرگز انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ غریبوں کا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور سب سے زیادہ انعام بھی ملتا ہے اور اس کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے عمرو خوش تھا، بے حد خوش۔ بس اسے صرف ایک غم تھا کہ دنیا کا نایاب روشن ہیرا اس کی بیوی چاند ستارہ کے قبضے میں چلا گیا ہے، لیکن اسے معلوم تھا کہ آخر کار وہ اپنی عیاری سے کسی نہ کسی طرح اس سے یہ ہیرا بھی واپس لے لے گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔